ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو جوتا ہوتا ہے کبھی الٹا پڑا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی اہتمام اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو سیدھا کرتے ہیں. تیزی سے جا رہے ہوں، اگر جوتا دیکھیں کہ جوتی الٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ مڑ کے آتے ہیں، جوتی سیدھی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے. تو کیا اگر کوئی سیدھی نہیں کرتا تو اس کو گناہ ملتا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جوتی سیدھی کرنے کا حکم قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ شریعت کا حکم سمجھ کر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. بھائی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ جوتی سیدھی کریں، لہٰذا اگر کوئی جوتی الٹی کو سیدھا نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ گار ہونے کا حکم نہیں لگے گا. بات سمجھ رہے؟ باقی جوتی کو سیدھا کرنا جب شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اگر کر دیں شریعت کا مسئلہ نہ سمجھ کر تو ٹھیک ہے اس پر، اور یہ کہیں کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو یہ ثواب کی نیت سے سیدھی کرنا یہ بھی غلط بات ہے. بغیر ثواب کی نیت کے چلے بھائی ڈسپلن ہے، سیدھی جوتی پڑی ہوتی ہے تو پھر درست ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کے اوپر جو کلمے والی چادر ڈالتے ہیں تو کیا یہ ڈالنا درست ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ہوں اور آپ کلمے والی چادر پہن لیں یا پہن کے سو جائیں تو کیا یہ درست ہے؟ کوئی کپڑے سلوا دے، اوپر کلمہ لکھا ہوا ہو، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو، چاروں کل لکھے ہوئے ہوں اور وہ پہن لیں اور بازار میں پھرے تو کیا آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ بالکل نہیں. جب زندہ ہونے کی حالت میں آپ اس کو کلمے والی چادر پہننا، کلمے والے کپڑے سلوانے کو آپ گستاخی سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ بات سمجھتے ہیں، تو آپ میت کے اوپر کس لحاظ سے ڈالتے ہیں اور کس کا حکم سمجھ کے ڈالتے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اپنے جمعے کے خطاب میں، عید کے موقع پر، اسی طرح جب ہمارا کہیں کسی جگہ پہ خطاب ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی لوگوں کو کہیں کہ یار آپ ڈالا کریں. میں اکثر جب کوئی دوست، احباب، رشتہ دار یا کوئی جاننے والا فوت ہو جاتا ہے تو میں اس کے پاس جب غسل دینے کے لیے جاتا ہوں تو غسل دینے کے بعد میں ایک بات ان کو ضرور کہا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، غسل میں نے دے دیا، کفن بھی میں نے پہنا دیا، اب کلمے والی چادر آپ نے نہیں ڈالنی. بات سمجھ؟ یہ گستاخی ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یہ گستاخی. آپ زندوں کو نہیں پہناتے تو پھر مردوں کو کس لیے پہناتے ہیں؟ لیکن پھر جب جنازہ پڑھانے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کلمے والی چادر اوپر ڈلی ہوئی ہے. اس سے بچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. بھائی بات سمجھ رہے؟ اور ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کیا رات کو جھاڑو لگانا یہ نحوست کی بات ہے؟ نہیں بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الطہور شطر الایمان، ٹھیک ہے، کہ ایمان کا حصہ ہے صفائی ستھرائی. اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس کا کوئی ٹائم ٹیبل تو ہے نہیں کہ آپ نے صبح کے وقت صفائی کرنی ہے، شام کو نہیں کرنی. اب ایک بندے کو عصر کے وقت دعوت ہے اور اس کے گھر میں جو ہے وہ بڑا گند پھیلا پڑا ہے، تو کیا وہ صفائی نہ کرے؟ وہ دن کو کرے گا، شام کو کرے گا تو نحوست پڑ جائے گی. بھائی کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، علماء فرماتے کیا ہے؟ اپنی طرف سے بنی ہوئی باتیں ہیں جس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے. صفائی کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ اس ٹائم کریں، اس ٹائم نہ کریں. قرآن کا، حدیث کا حکم ہے کہ آپ صفائی ستھرائی رکھیں، چاہے وہ رات کو گند پڑ جاتا ہے رات کو کریں، شام کو کریں، عصر کے بعد کریں، صبح کریں، جب بھی موقع ملتا ہے آپ کو اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.